مرحوم کی یاد میں۔ ایک دن مرزا صاحب اور میں برآمدے میں ساتھ ساتھ کرسیاں ڈالے چپ چاپ بیٹھے تھے۔ جب دوستی بہت پرانی ہو جائے تو گفتگو کی چنداں ضرورت باقی نہیں رہتی اور دوست ایک دوسرے کی خاموشی سے بھی لطف اندوز ہو سکتے ہیں۔ یہی حالت ہماری تھی۔ ہم دونوں اپنے اپنے خیالوں میں غرق تھے۔ مرزا صاحب تو خدا جانے کیا سوچ رہے تھے، لیکن میں زمانے کی ناسازگاری پر غور کر رہا تھا۔ دور سڑک پر تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد ایک موٹر کار گزر جاتی تھی۔ میری طبیعت کچھ ایسی واقع ہوئی ہے کہ میں جب کبھی کسی کی موٹر کار کو دیکھوں مجھے زمانے کی ناسازگاری کا خیال ضرور ستانے لگتا ہے، اور میں کوئی ایسی ترکیب سوچنے لگتا ہوں جس سے دنیا کی تمام دولت سب انسانوں میں برابر کی تقسیم کی جا سکے۔ اگر میں سڑک پر پیدل جا رہا ہوں اور کوئی موٹر اس ادا سے گزر جائے کہ گرد و غبار میرے پھیپھڑوں، میرے دماغ، میرے معدے اور میری تلی تک پہنچ جائے، تو اس دن میں گھر آ کر علم کیمیا کی وہ کتاب نکال لیتا ہوں جو میں نے FA میں پڑھی تھی، اور اس غرض سے اس کا مطالعہ کرنے لگتا ہوں کہ شاید بم بنانے کا کوئی نسخہ ہاتھ آ جائے۔ میں کچھ دیر تک آہیں بھرتا رہا۔ مرزا صاحب نے کچھ توجہ نہ کی۔ آخر میں نے خاموشی کو توڑا اور مرزا سے مخاطب ہو کر بولا، مرزا، ہم میں اور حیوانوں میں کیا فرق ہے؟ مرزا صاحب بولے، بھائی کچھ ہوگا ہی نا آخر۔ میں نے کہا، میں بتاؤں تمہیں؟ کہنے لگے، بولو۔ میں نے کہا، کوئی فرق نہیں۔ سنتے ہو مرزا، کوئی فرق نہیں ہم میں اور حیوانوں میں، کم از کم مجھ میں اور حیوانوں میں کوئی فرق نہیں۔ ہاں ہاں میں جانتا ہوں تم مین میخ نکالنے میں بڑے طاق ہو۔ کہہ دو کہ حیوان جگالی کرتے ہیں، تم جگالی نہیں کرتے، ان کی دم ہوتی ہے تمہاری دم نہیں، لیکن ان باتوں سے کیا ہوتا ہے؟ ان سے تو صرف یہی ثابت ہوتا ہے وہ مجھ سے افضل ہیں، لیکن ایک بات میں اور وہ بالکل برابر ہیں کہ وہ بھی پیدل چلتے ہیں، میں بھی پیدل چلتا ہوں۔ اس کا تمہارے پاس کیا جواب ہے؟ جواب نہیں، کچھ ہے تو کہو، بس چپ ہو جاؤ، تم کچھ نہیں کہہ سکتے۔ جب سے میں پیدا ہوا ہوں اس دن سے پیدل چل رہا ہوں۔ پیدل، تم پیدل کے معنی نہیں جانتے۔ پیدل کے معنی ہے سینہ زمین پر اس طرح سے حرکت کرنا کہ دونوں پاؤں میں سے ایک ضرور زمین پر رہے۔ یعنی تمام عمر میرے حرکت کرنے کا طریقہ یہی رہا ہے کہ ایک پاؤں زمین پر رکھتا ہوں، دوسرا اٹھاتا ہوں، دوسرا رکھتا ہوں، پہلا اٹھاتا ہوں، ایک آگے ایک پیچھے، ایک پیچھے ایک آگے۔ خدا کی قسم اس طرح کی زندگی سے دماغ سوچنے کے قابل نہیں رہتا، حواس بیکار ہو جاتے ہیں، تخیل مر جاتا ہے، آدمی گدھے سے بدتر ہو جاتا ہے۔ مرزا صاحب میری اس تقریر کے دوران کچھ اس بے پرواہی سے سگریٹ پیتے رہے کہ دوستوں کی بے وفائی پر رونے کو دل چاہتا تھا۔ میں نے از حد حقارت اور نفرت کے ساتھ منہ ان کی طرف سے پھیر لیا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ مرزا کو میری باتوں پر یقین ہی نہیں آتا، گویا میں اپنی جو تکالیف بیان کر رہا ہوں وہ محض خیالی ہیں، یعنی میرا پیدل چلنے کے خلاف شکایت کرنا قابل توجہ ہی نہیں، یعنی میں کسی سواری کا مستحق ہی نہیں۔ میں نے دل میں کہا، اچھا مرزا، یوں ہی صحیح، دیکھو تو میں کیا کرتا ہوں۔ میں نے اپنے دانت پچی کر لیے اور کرسی کے بازو پر سے جھک کر مرزا کے قریب پہنچ گیا۔ مرزا نے بھی سر میری طرف موڑا۔ میں مسکرا دیا، لیکن میرے تبسم میں زہر ملا ہوا تھا۔ مرزا سننے کے لیے بالکل تیار ہو گیا تو میں نے چبا چبا کر کہا، مرزا، میں ایک موٹر کار خریدنے لگا ہوں۔ یہ کہہ کر بڑے استغنا کے ساتھ دوسری طرف دیکھنے لگا۔ مرزا بولے، کیا کہا تم نے؟ کیا خریدنے لگے ہو؟ میں نے کہا، سنا نہیں تم نے؟ میں ایک موٹر کار خریدنے لگا ہوں۔ موٹر کار ایک ایسی گاڑی جس کو بعض لوگ موٹر کہتے ہیں، بعض لوگ کار کہتے ہیں، لیکن چونکہ تم ذرا کند ذہن ہو اس لیے میں نے دونوں لفظ استعمال کر دیے تاکہ تمہیں سمجھنے میں کوئی دقت پیش نہ آئے۔ مرزا بولے، اب کہ مرزا نہیں، میں بے پرواہی سے سگریٹ پینے لگا۔ بھویں میں نے اوپر کو چڑھا لی۔ سگریٹ والا ہاتھ منہ تک اس انداز سے لاتا اور ہٹاتا تھا کہ بڑے بڑے ایکٹر اس پر رشک کریں۔ تھوڑی دیر کے بعد مرزا پھر بولے، میں نے سوچا اثر ہو رہا ہے، مرزا صاحب پر رعب پڑ رہا ہے۔ میں چاہتا تھا مرزا کچھ بولے تاکہ مجھے معلوم ہو کہاں تک مروب ہوا ہے، لیکن مرزا نے پھر کہا، میں نے کہا، مرزا، جہاں تک مجھے معلوم ہے تم نے اسکول اور کالج اور گھر پر 2-3 زبانیں سیکھی ہیں، اور اس کے علاوہ تمہیں کئی ایسے الفاظ بھی آتے ہیں جو کسی اسکول یا کالج یا شریف گھرانوں میں نہیں بولے جاتے، پھر بھی اس وقت تمہارا کلام ہوں سے آگے نہیں بڑھتا، تم جلتے ہو۔ مرزا، اس وقت تمہاری جو ذہنی کیفیت ہے اس کو عربی زبان میں حسد کہتے ہیں۔ مرزا صاحب کہنے لگے، نہیں، یہ بات تو نہیں، میں تو صرف خریدنے کے لفظ پر غور کر رہا تھا۔ تم نے کہا میں ایک موٹر کار خریدنے لگا ہوں، تو میاں صاحب زادے، خریدنا تو ایک ایسا فعل ہے کہ اس کے لیے روپے وغیرہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ وغیرہ کا بندوبست تو بخوبی ہو جائے گا، لیکن روپے کا بندوبست کیسے کرو گے؟ یہ نکتہ مجھے بھی نہ سوجھا تھا، لیکن میں نے ہمت نہ ہاری۔ میں نے کہا، میں اپنی قیمتی اشیاء بیچ سکتا ہوں۔ مرزا بولے، کون سی مثلاً؟ میں نے کہا، ایک تو میں اپنا سگریٹ کیس بیچ ڈالوں گا۔ مرزا نے کہا،
چلو 10 آنے تو یہ ہو گئے، باقی 2500-3000 کا انتظام بھی اسی طرح ہو جائے تو سب کام ٹھیک ہو جائے گا۔ اس کے بعد ضروری یہی معلوم ہوا کہ گفتگو کا سلسلہ کچھ دیر کے لیے روک دیا جائے، چنانچہ میں مرزا سے بیزار ہو کر خاموش ہو رہا۔ یہ بات سمجھ میں نہ آئی کہ لوگ روپے کہاں سے لاتے ہیں۔ بہت سوچا، آخر اس نتیجے پر پہنچا کہ لوگ چوری کرتے ہیں۔ اس سے ایک گونہ اطمینان ہوا۔ مرزا بولے، میں تمہیں ایک ترکیب بتاؤں، ایک بائیسیکل لے لو۔ میں نے کہا، وہ روپے کا مسئلہ تو پھر بھی جوں کا توں رہا۔ کہنے لگے، مفت۔ میں نے حیران ہو کر پوچھا، مفت وہ کیسے؟ کہنے لگے، مفت ہی سمجھو، آخر دوست سے قیمت لینا بھی کہاں کی شرافت ہے، البتہ تم ہی احسان قبول کرنا گوارا نہ کرو تو اور بات ہے۔ ایسے موقع پر جو ہنسی میں ہنستا ہوں، اس میں معصوم بچے کی مسرت، جوانی کی خوش دلی، ابلتے ہوئے فواروں کی موسیقی اور بلبلوں کا نغمہ سب ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوتے ہیں۔ چنانچہ میں یہ ہنسی ہنسا اور اس طرح ہنسا کہ کھلی ہوئی باچھیں پھر گھنٹوں تک اپنی اصلی جگہ پر واپس نہ آئیں۔ جب مجھے یقین ہو گیا کہ یک لخت کوئی خوشخبری سننے سے دل کی حرکت بند ہو جانے کا جو خطرہ ہوتا ہے اس سے محفوظ ہوں، تو میں نے پوچھا، ہے کس کی؟ مرزا بولے، میرے پاس ایک بائیسیکل پڑی ہے، تم لے لو۔ میں نے کہا، پھر کہنا؟ کہنے لگے، بھائی ایک بائیسیکل میرے پاس ہے، جب میری ہے تو تمہاری ہے، تم لے لو۔ یقین مانیے مجھ پر گھڑوں پانی پڑ گیا، شرم کے مارے میں پسینہ پسینہ ہو گیا۔ 14ویں صدی میں ایسی بے غرضی اور اثار بھلا کہاں دیکھنے میں آتا ہے۔ میں نے کرسی سرکا کر مرزا کے پاس کر لی۔ سمجھ میں نہ آیا کہ اپنی ندامت اور ممنونیت کا اظہار کن الفاظ میں کروں۔ میں نے کہا، مرزا، سب سے پہلے تو اس گستاخی اور درستی اور بے ادبی کے لیے معافی مانگتا ہوں جو ابھی میں نے تمہارے ساتھ گفتگو میں روا رکھی۔ دوسرے، میں آج تمہارے سامنے ایک اعتراف کرنا چاہتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ تم میری صاف گوئی کی داد دو گے اور مجھے اپنی رحم دلی کے صدقے معاف کر دو گے۔ میں ہمیشہ تم کو ازہد، کمینہ، ممسک، خود غرض اور عیار انسان سمجھتا رہا ہوں۔ دیکھو، ناراض مت ہو، انسان سے غلطی ہو ہی جاتی ہے، لیکن آج تم نے اپنی شرافت اور دوست پروری کا ثبوت دیا ہے اور مجھ پر ثابت کر دیا ہے کہ میں کتنا قابل نفرت، تنگ خیال اور حقیر شخص ہوں۔ مجھے معاف کر دو۔ میری آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ قریب تھا کہ مرزا کے ہاتھ کو بوسہ دیتا اور اپنے آنسوؤں کو چھپانے کے لیے اس کی گود میں سر رکھ دیتا۔ مرزا صاحب کہنے لگے، واہ، اس میں میری فیاضی کیا ہوئی؟ میرے پاس ایک بائیسیکل ہے، جیسے میں سوار ہوا ویسے تم سوار ہوئے۔ میں نے کہا، مرزا، مفت میں نہ لوں گا، یہ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ مرزا کہنے لگے، بس میں اسی بات سے ڈرتا تھا، تم حساس اتنے ہو کہ کسی کا احسان لینا گوارا نہیں کرتے، حالانکہ خدا گواہ ہے احسان اس میں کوئی نہیں۔ میں نے کہا، خیر کچھ بھی صحیح، تم سچ مجھے اس کی قیمت بتا دو۔ مرزا بولے، قیمت کا ذکر کر کے تم گویا مجھے کانٹوں میں گھسیٹتے ہو، اور جس قیمت پر میں نے خریدی تھی وہ بہت زیادہ تھی اور اب تو وہ اتنے کی رہی بھی نہیں۔ میں نے پوچھا، تم نے کتنے کی خریدی تھی؟ کہنے لگے، میں نے 250 روپے میں لی تھی، لیکن اس زمانے میں بائیسیکلوں کا رواج ذرا کم تھا، اس لیے قیمتیں ذرا زیادہ تھیں۔ میں نے کہا، کیا بہت پرانی ہے؟ بولے، نہیں، ایسی پرانی بھی کیا، میرا لڑکا اس پر کالج آیا جایا کرتا تھا اور اسے کالج چھوڑے ابھی 2 سال بھی نہیں ہوئے۔ لیکن اتنا ضرور ہے کہ آج کل کی بائیسیکلوں سے ذرا مختلف ہے۔ آج کل تو بائیسیکلیں ٹین کی بنتی ہیں، جنہیں کالج کے سرپھرے لونڈے سستی سمجھ کر خرید لیتے ہیں۔ پرانی بائیسیکلوں کے ڈھانچے مضبوط ہوا کرتے تھے۔ مگر مرزا، 250 روپے تو میں ہرگز نہیں دے سکتا، اتنے روپے میرے پاس کہاں سے آئے؟ میں تو اس سے آدھی قیمت بھی نہیں دے سکتا۔ مرزا کہنے لگے، تو میں تم سے پوری قیمت تھوڑی مانگتا ہوں، اول تو قیمت لینا نہیں چاہتا، لیکن… میں نے کہا، نہ مرزا، قیمت تو تمہیں لینی پڑے گی۔ اچھا تم یہ کرو، میں تمہاری جیب میں کچھ روپے ڈال دیتا ہوں، تم گھر جا کر گن لینا، اگر تمہیں منظور ہوئے تو کل بائیسیکل بھیج دینا، ورنہ روپے واپس کر دینا۔ اب یہاں بیٹھ کر تم سے سودا چکاؤں، یہ تو کچھ دکانداروں کی سی بات معلوم ہوتی ہے۔ مرزا بولے، بھائی جیسے تمہاری مرضی، میں تو اب بھی یہی کہتا ہوں کہ قیمت ویمت جانے دو، لیکن میں جانتا ہوں کہ تم نہ مانو گے۔ میں اٹھ کر اندر کمرے میں آیا۔ میں نے سوچا استعمال شدہ چیز کی لوگ عام طور پر آدھی قیمت دیتے ہیں، لیکن جب میں نے مرزا سے کہا تھا کہ میں تو آدھی قیمت بھی نہیں دے سکتا تو مرزا اس پر معترض نہ ہوا تھا۔ وہ بیچارہ تو بلکہ یہی کہتا تھا کہ تم مفت ہی لے لو، لیکن مفت میں کیسے لے لوں؟ آخر بائیسیکل ہے، ایک سواری ہے، گھوڑوں اور موٹروں اور تانگوں کے زمرے میں شمار ہوتی ہے۔ بکس کھولا تو معلوم ہوا ہست و بود کل 46 روپے ہیں۔ 46 روپے تو کچھ ٹھیک رقم نہیں، 45 یا 50 ہوں جب بھی بات ہے، 50 تو نہیں ہو سکتے، اور اگر 45 ہی دینے ہیں تو 40 کیوں نہ دیے جائیں؟ جن رقموں کے آخر میں صفر آتا ہے وہ رقمیں کچھ زیادہ معقول معلوم ہوتی ہیں۔ بس ٹھیک ہے، 40 روپے دے دوں گا، خدا کرے مرزا قبول کر لے۔
باہر آیا، 40 روپے مٹھی میں بند کر کے میں نے مرزا کی جیب میں ڈال دیے اور کہا، مرزا اس کو قیمت نہ سمجھنا، لیکن اگر ایک مفلس دوست کی حقیر سی رقم منظور کرنا تمہیں اپنی توہین معلوم نہ ہو تو کل بائیسیکل بھجوا دینا۔ مرزا چلنے لگے تو میں نے پھر کہا کہ مرزا ضرور صبح صبح بھجوا دینا۔ رخصت ہونے سے پہلے میں نے پھر ایک دفعہ کہا، کل صبح 8-9 بجے تک پہنچ جائے، دیر نہ کر دینا، خدا حافظ۔ اور دیکھو مرزا، میرے تھوڑے سے روپوں کو بھی زیادہ سمجھنا، خدا حافظ، اور تمہارا بہت بہت شکریہ، میں تمہارا بہت ممنون ہوں، اور میری گستاخی کو معاف کر دینا۔ دیکھو نا، کبھی کبھی یوں ہی بے تکلفی میں، کل صبح 8-9 بجے تک ضرور، خدا حافظ۔ مرزا کہنے لگے، ذرا اس کو جھاڑ پھونچ کر لینا اور تیل وغیرہ ڈلوا لینا، میرے نوکر کو فرصت ہوئی تو میں خود ہی ڈلوا دوں گا، ورنہ تم خود ڈلوا لینا۔ میں نے کہا، ہاں ہاں، وہ سب کچھ ہو جائے گا، تم کل بھیج ضرور دینا، اور دیکھنا 8 بجے تک یا 7:30 بجے تک پہنچ جائے۔ اچھا، خدا حافظ۔ رات کو بستر پر لیٹا تو بائیسیکل پر سیر کرنے کے مختلف پروگرام تجویز کرتا رہا۔ یہ ارادہ تو پختہ کر لیا کہ 2-3 دن کے اندر ارد گرد کی تمام مشہور تاریخی عمارات اور کھنڈروں کو نئے سرے سے دیکھ ڈالوں گا۔ اس کے بعد اگلے گرمی کے موسم میں ہو سکا تو بائیسیکل پر کشمیر وغیرہ کی سیر کروں گا۔ صبح صبح ہوا خوری کے لیے ہر روز نہر تک جایا کروں گا۔ شام کو ٹھنڈی سڑک پر جہاں اور لوگ سیر کو نکلیں گے، میں بھی سڑک کی صاف شفاف سطح پر ہلکے ہلکے خاموشی کے ساتھ ہاتھی دانت کی ایک گیند کی مانند گزر جاؤں گا۔ ڈوبتے ہوئے آفتاب کی روشنی بائیسیکل کے چمکیلے حصوں پر پڑے گی تو بائیسیکل جگمگا اٹھے گی اور ایسا معلوم ہوگا جیسے ایک راج ہنس زمین کے ساتھ ساتھ اڑ رہا ہے۔ وہ مسکراہٹ جس کا میں اوپر ذکر کر چکا ہوں ابھی تک میرے ہونٹوں پر کھیل رہی تھی۔ بارہا دل چاہا کہ ابھی بھاگ کر جاؤں اور اسی وقت مرزا کو گلے لگا لوں۔ رات کو خواب میں دعائیں مانگتا رہا کہ خدایا مرزا بائیسیکل دینے پر رضامند ہو جائے۔ صبح اٹھا تو اٹھنے کے ساتھ ہی نوکر نے یہ خوشخبری سنائی، حضور وہ بائیسیکل آ گئی ہے۔ میں نے کہا، اتنی سویرے؟ نوکر نے کہا، وہ تو رات ہی کو آ گئی تھی، آپ سو گئے تھے، میں نے جگانا مناسب نہ سمجھا، اور ساتھ ہی مرزا صاحب کا آدمی یہ ڈھبڑیاں کسنے کا ایک اوزار بھی دے گیا ہے۔ میں حیران تو ہوا کہ مرزا صاحب نے سائیکل بھجوا دینے میں اس قدر عجلت سے کام کیوں لیا، لیکن اس نتیجے پر پہنچا کہ آدمی نہایت شریف اور دیانت دار ہیں، روپے لے لیے تھے تو بائیسیکل کیوں روک لیتے۔ نوکر سے کہا، دیکھو یہ اوزار یہیں چھوڑ جاؤ، اور دیکھو بائیسیکل کو کسی کپڑے سے خوب اچھی طرح جھاڑ دو، اور یہ موڑ پر جو بائیسیکلوں والا بیٹا ہے اس سے جا کر بائیسیکل میں ڈالنے کا تیل لے آؤ، اور دیکھو ابے بھاگا کہاں جا رہا ہے، ہم ضروری بات تم سے کہہ رہے ہیں، بائیسیکل والے سے تیل کی ایک کپی بھی لے آنا، اور جہاں جہاں تیل دینے کی جگہ ہے وہاں تیل دے دینا، اور بائیسیکل والے سے کہنا کہ کوئی گھٹیا سا تیل نہ دے دے جس سے تمام پرزے ہی خراب ہو جائیں، بائیسیکل کے پرزے بڑے نازک ہوتے ہیں، اور بائیسیکل باہر نکال رکھو، ہم ابھی کپڑے پہن کر آتے ہیں، ہم ذرا سیر کو جا رہے ہیں، اور دیکھو صاف کر دینا، اور بہت زور زور سے کپڑا بھی مت رگڑنا، بائیسیکل کا پالش گھس جاتا ہے۔ جلدی جلدی چائے پی، غسل خانے میں بڑے جوش و خروش کے ساتھ چل چل چنبیلی باغ میں گاتا رہا۔ اس کے بعد کپڑے بدلے، اوزار کو جیب میں ڈالا اور کمرے سے باہر نکلا۔ برآمدے میں آیا تو برآمدے کے ساتھ ہی ایک عجیب و غریب مشین پر نظر پڑی۔ ٹھیک طرح سے پہچان نہ سکا کہ کیا چیز ہے۔ نوکر سے دریافت کیا، کیوں بے، یہ کیا چیز ہے؟ نوکر بولا، حضور یہ بائیسیکل ہے۔ میں نے کہا، بائیسیکل؟ کس کی بائیسیکل؟ کہنے لگا، مرزا صاحب نے بھجوائی ہے آپ کے لیے۔ میں نے کہا، اور جو بائیسیکل رات کو انہوں نے بھیجی تھی وہ کہاں گئی؟ کہنے لگا، یہی تو ہے۔ میں نے کہا، کیا بکتا ہے، جو بائیسیکل مرزا صاحب نے کل رات کو بھیجی تھی وہ بائیسیکل یہی ہے؟ کہنے لگا، جی ہاں۔ میں نے کہا، اچھا، اور پھر اسے دیکھنے لگا، اس کو صاف کیوں نہیں کیا؟ حضور 2-3 دفعہ صاف کیا ہے، تو یہ میلی کیوں ہے؟ نوکر نے اس کا جواب دینا شاید مناسب نہ سمجھا۔ اور تیل لایا؟ ہاں حضور لایا ہوں۔ دیا؟ حضور وہ جو تیل دینے کے چھید ہوتے ہیں وہ نہیں ملتے۔ کیا وجہ؟ حضور دھروں پہ میل اور زنگ جمع ہے، وہ سوراخ کہیں بیچ ہی میں دبا گئے۔ رفتہ رفتہ میں اس چیز کے قریب آیا جس کو میرا نوکر بائیسیکل بتا رہا تھا۔ اس کے مختلف پرزوں پر غور کیا تو اتنا تو ثابت ہو گیا کہ بائیسیکل ہے، لیکن مجمل حیت سے یہ صاف ظاہر تھا کہ ہل اور رٹ اور چرخہ اور اسی طرح کی اور جدید ایجادات سے پہلے کی بنی ہوئی ہے۔ پہیے کو گھما گھما کر وہ سوراخ تلاش کیا جہاں کسی زمانے میں تیل دیا جاتا تھا، لیکن اب اس سوراخ میں سے آمد و رفت کا سلسلہ بند تھا۔ چنانچہ نوکر بولا، حضور وہ تیل تو سب ادھر ادھر بہہ جاتا ہے، بیچ میں تو جاتا ہی نہیں۔ میں نے کہا، اچھا اوپر اوپر ہی ڈال دو، یہ بھی مفید ہوتا ہے۔ آخرکار بائیسیکل پر سوار ہوا۔ پہلا ہی پاؤں چلایا تو ایسا معلوم ہوا جیسے کوئی مردہ اپنی ہڈیاں چٹکھا چٹکھا کر اپنی مرضی کے خلاف زندہ ہو رہا ہے۔
گھر سے نکلتے ہی کچھ تھوڑی سی اترائی تھی، اس پر بائیسیکل خود بخود چلنے لگی، لیکن اس رفتار سے جیسے تارکول زمین پر بہتا ہے، اور ساتھ ہی مختلف حصوں سے طرح طرح کی آوازیں برآمد ہونی شروع ہوئیں۔ ان آوازوں کے مختلف گروہ تھے۔ چیں چاں چوں کی قسم کی آوازیں زیادہ تر گدی کے نیچے اور پچھلے پہیے سے نکلتی تھیں۔ کھٹ کھڑر کھڑر کھٹ کھڑر کے قبیل کی آوازیں مڈ گارڈوں سے آتی تھیں۔ چر چر چرخ چر چرخ کی قسم کے سر زنجیر اور پینڈل سے نکلتے تھے۔ زنجیر ڈھیلی ڈھیلی تھی۔ میں جب کبھی پینڈل پر زور ڈالتا تھا، زنجیر میں ایک انگڑائی سی پیدا ہوتی تھی جس سے وہ تن جاتی تھی اور چڑ چڑ بولنے لگتی تھی اور پھر ڈھیلی ہو جاتی تھی۔ پچھلا پہیہ گھومنے کے علاوہ جھومتا بھی تھا، یعنی ایک تو آگے کو چلتا تھا اور اس کے علاوہ داہنے سے بائیں اور بائیں سے داہنے کو بھی حرکت کرتا تھا۔ چنانچہ سڑک پر جو نشان پڑتا جاتا تھا، اس کو دیکھ کر ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے کوئی مخمور سانپ لہرا کر نکل گیا ہے۔ مڈگارڈ تھے تو صحیح، لیکن پہیوں کے عین اوپر نہ تھے۔ ان کا فائدہ صرف اس یہ معلوم ہوتا تھا کہ انسان شمال کی سمت سیر کرنے کو نکلے اور آفتاب مغرب میں غروب ہو رہا ہو تو مڈ گارڈوں کی بدولت ٹائر دھوپ سے بچے رہیں گے۔ اگلے پہیے کے ٹائر میں ایک بڑا سا پیوند لگا تھا، جس کی وجہ سے پہیہ ہر چکر میں ایک دفعہ لمحہ بھر کو زور سے اوپر اٹھ جاتا تھا اور میرا سر پیچھے کو یوں جھٹکے کھا رہا تھا جیسے کوئی متواتر ٹھوڑی کے نیچے مکے مارے جا رہا ہو۔ پچھلے اور اگلے پہیے کو ملا کر چوں چوں پھٹ چوں چوں پھٹ چوں چوں پھٹ کی صدا نکل رہی تھی۔ جب اتار پر بائیسیکل ذرا تیز ہوئی تو فضا میں ایک بھونچال سا آ گیا اور بائیسیکل کے کئی اور پرزے جو اب تک سو رہے تھے بیدار ہو کر گویا ہوئے۔ ادھر ادھر کے لوگ چونکے، ماؤں نے اپنے بچوں کو سینے سے لگا لیا۔ کھڑر کھڑر کے بیچ میں پہیوں کی آواز جدا سنائی دے رہی تھی، لیکن چونکہ بائیسیکل اب پہلے سے تیز تھی، اس لیے چوں چوں پھٹ کی آواز نے اب چچوں پھٹ چچوں پھٹ کی صورت اختیار کر لی تھی۔ تمام بائیسیکل کسی اوق افریقی زبان کی گردانیں دہرا رہی تھی۔ اس قدر تیز رفتاری بائیسیکل کی طبع نازک پر گراں گزری، چنانچہ اس میں یک لخت دو تبدیلیاں واقع ہو گئیں۔ ایک تو ہینڈل ایک طرف کو مڑ گیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جا تو سامنے کو رہا تھا، لیکن میرا تمام جسم دائیں طرف کو مڑا ہوا تھا۔ اس کے علاوہ بائیسیکل کی گدی دفعتاً 6 انچ کے قریب نیچے بیٹھ گئی، چنانچہ جب پینڈل چلانے کے لیے میں ٹانگیں اوپر نیچے کر رہا تھا تو میرے گھٹنے میری ٹھوڑی تک پہنچ جاتے تھے، کمر دوہری ہو کر باہر کو نکلی ہوئی تھی اور ساتھ ہی اگلے پہیے کی اٹکھیلیوں کی وجہ سے سر برابر جھٹکے کھا رہا تھا۔ گدی کا نیچے ہو جانا از حد تکلیف دہ ثابت ہوا، اس لیے میں نے مناسب یہی سمجھا کہ اس کو ٹھیک کر لوں۔ چنانچہ میں نے بائیسیکل کو ٹھہرا لیا اور نیچے اترا۔ بائیسیکل کے ٹھہر جانے سے یک لخت جیسے دنیا میں ایک خاموشی سی چھا گئی۔ ایسا معلوم ہوا جیسے کسی ریل کے اسٹیشن سے باہر نکل کر آ گیا ہوں۔ جیب سے میں نے اوزار نکالا، گدی کو اونچا کیا، کچھ ہینڈل کو ٹھیک کیا اور دوبارہ سوار ہو گیا۔ 10 قدم بھی چلنے نہ پایا تھا کہ اب کے ہینڈل یک لخت نیچا ہو گیا، اتنا کہ گدی اب ہینڈل سے کوئی فٹ بھر اونچی تھی۔ میرا تمام جسم آگے کو جھکا ہوا تھا، تمام بوجھ دونوں ہاتھوں پر تھا جو ہینڈل پر رکھے تھے، برابر جھٹکے کھا رہے تھے۔ آپ میری حالت کو تصور کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ میں دور سے ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے کوئی عورت آٹا گوندھ رہی ہو۔ مجھے اس مشابہت کا احساس بہت تیز تھا، جس کی وجہ سے میرے ماتھے پر پسینہ آ گیا۔ میں دائیں بائیں لوگوں کو کنکھیوں سے دیکھتا جاتا تھا۔ یوں تو ہر شخص میل بھر پہلے ہی سے مڑ مڑ کر دیکھنے لگتا تھا، لیکن ان میں کوئی بھی ایسا نہ تھا جس کے لیے میری مصیبت ضیافت تباہ کا باعث نہ ہو۔ ہینڈل تو نیچا ہو ہی گیا تھا، تھوڑی دیر کے بعد گدی بھی پھر نیچی ہو گئی اور میں ہماتن زمین کے قریب پہنچ گیا۔ ایک لڑکے نے کہا، دیکھو یہ آدمی کیا کر رہا ہے، گویا اس بدتمیز کے نزدیک میں کوئی کرتب دکھا رہا تھا۔ میں نے اتر کر پھر ہینڈل اور گدی کو اونچا کیا، لیکن تھوڑی دیر کے بعد ان میں سے ایک نہ ایک پھر نیچا ہو جاتا۔ وہ لمحے جن کے دوران میرے ہاتھ اور میرا جسم دونوں برابر ایک ہی بلندی پر واقع ہوں بہت ہی کم تھے، اور ان میں بھی میں یہی سوچتا رہتا تھا کہ اب کہ گدی پہلے بیٹھے گی یا ہینڈل۔ چنانچہ نڈر ہو کر نہ بیٹھتا تھا، بلکہ جسم کو گدی سے قدرے اوپر ہی رکھتا تھا، لیکن اس سے ہینڈل پر اتنا بوجھ پڑ جاتا کہ وہ نیچا ہو جاتا۔ جب 2 میل گزر گئے اور بائیسیکل کی اٹھک بیٹھک نے ایک مقرر باقاعدگی اختیار کر لی تو فیصلہ کیا کہ کسی مستری سے پیچ کسوا لینے چاہیے۔ چنانچہ بائیسیکل کو ایک دکان پر لے گیا۔ بائیسیکل کی کھڑ کھڑ سے دکان میں جتنے لوگ کام کر رہے تھے سب کے سب سر اٹھا کر میری طرف دیکھنے لگے، لیکن میں نے جی کڑا کر کے کہا، ذرا اس کی مرمت کر دیجئے۔ ایک مستری آگے بڑھا، لوہے کی ایک سلاخ اس کے ہاتھ میں تھی، جس سے اس نے مختلف حصوں کو بڑی بے دردی کے ساتھ ٹھوک بجا کر دیکھا۔ معلوم ہوتا تھا اس نے بڑی تیزی کے ساتھ سب حالات کا اندازہ لگا لیا ہے، لیکن پھر بھی مجھ سے پوچھنے لگا، کس پرزے کی مرمت کرائیے گا؟ میں نے کہا،
بڑے گستاخ ہو تم، دیکھتے نہیں کہ صرف ہینڈل اور گدی کو ذرا اونچا کروا کے کسوانا ہے، بس اور کیا؟ ان کو مہربانی کر کے فوراً ٹھیک کر دو اور بتاؤ کتنے پیسے ہوئے۔ مستری کہنے لگا، مڈ گارڈ بھی ٹھیک نہ کر دوں؟ میں نے کہا، ہاں وہ بھی ٹھیک کر دو۔ کہنے لگا، اگر آپ باقی چیزیں بھی ٹھیک کرا لیں تو اچھا ہو۔ میں نے کہا، اچھا کر دو۔ بولا، یوں تھوڑی ہو سکتا ہے، 10-15 دن کا کام ہے، آپ اسے ہمارے پاس چھوڑ جائیے۔ اور پیسے کتنے لوگے؟ کہنے لگا، بس 30-40 روپے لگیں گے۔ میں نے کہا، بس جی، جو کام تم سے کہا ہے کر دو اور باقی ہمارے معاملات میں دخل مت دو۔ تھوڑی دیر میں ہینڈل اور گدی پھر اونچی کر کے کس دی گئی۔ میں چلنے لگا تو مستری نے کہا، میں نے کس تو دیا ہے لیکن پیچ سب گھسے ہوئے ہیں، ابھی تھوڑی دیر میں پھر ڈھیلے ہو جائیں گے۔ میں نے کہا، ہیں بدتمیز کہیں کا، تو 2 آنے پیسے مفت میں لے لیے؟ بولا، جناب آپ کو بائسیکل بھی تو مفت میں ملی ہوگی، یہ آپ کے دوست مرزا صاحب کی ہے نا للو؟ یہ وہی بائسیکل ہے نا جو پچھلے سال مرزا صاحب یہاں بیچنے کو لائے تھے، پہچانی تم نے؟ بھئی صدیاں ہی گزر گئیں لیکن اس بائسیکل کی خطا معاف ہونے میں نہیں آتی۔ میں نے کہا، واہ، مرزا صاحب کے لڑکے اس پر کالج آیا جایا کرتے تھے، تو ان کو ابھی کالج چھوڑے 2 سال بھی نہیں ہوئے۔ مستری نے کہا، ہاں وہ تو ٹھیک ہے، لیکن مرزا صاحب خود جب کالج میں پڑھتے تھے تو ان کے پاس بھی تو یہی بائسیکل تھی۔ میری طبیعتیں سن کر کچھ مردہ سی ہو گئی۔ میں بائسیکل کو ساتھ لیے آہستہ آہستہ پیدل چل پڑا، لیکن پیدل چلنا بھی مشکل تھا۔ اس بائسیکل کے چلانے میں ایسے پٹھوں پر زور پڑتا تھا جو عام بائسیکلوں کے چلانے میں استعمال نہیں ہوتے، اس لیے ٹانگوں اور کندھوں اور کمر اور بازوؤں میں جا بجا درد ہو رہا تھا۔ مرزا کا خیال رہ رہ کر آتا تھا، لیکن میں ہر بار کوشش کر کے اسے دل سے ہٹا دیتا تھا، ورنہ پاگل ہو جاتا، اور جنون کی حالت میں پہلی حرکت مجھ سے یہ سرزد ہوتی کہ مرزا کے مکان کے سامنے بازار میں ایک جلسہ منعقد کرتا، جس میں مرزا کی مکاری، بے ایمانی اور دغا بازی پر ایک طویل تقریر کرتا، کل بنی نوع انسان اور آئندہ آنے والی نسلوں کو مرزا کی ناپاک فطرت سے آگاہ کر دیتا، اور اس کے بعد ایک چتا جلا کر اس میں زندہ جل کر مر جاتا۔ میں نے بہتر یہی سمجھا کہ جس طرح ہو سکے اب اس بائسیکل کو اونے پونے داموں میں بیچ کر جو وصول ہو اسی پر صبر شکر کروں، بلا سے 10-15 روپے کا خسارہ سہی، 40 کے 40 روپے تو ضائع نہ ہوں گے۔ راستے میں بائسیکلوں کی ایک اور دکان آئی، وہاں ٹھہر گیا۔ دکاندار بڑھ کر میرے پاس آیا، لیکن میری زبان کو جیسے قفل لگ گیا تھا۔ عمر بھر کبھی کسی چیز کے بیچنے کی نوبت نہ آئی تھی، مجھے یہ بھی معلوم نہیں کہ ایسے موقع پر کیا کہتے ہیں۔ آخر بڑے سوچ بچار اور بڑے تامل کے بعد منہ سے صرف اتنا نکلا کہ یہ بائسیکل ہے۔ دکاندار نے کہا، پھر؟ میں نے کہا، لوگے؟ کہنے لگا، کیا مطلب؟ میں نے کہا، بیچتے ہیں ہم۔ دکاندار نے مجھے ایسی نظر سے دیکھا کہ مجھے یہ محسوس ہوا کہ مجھ پر چوری کا شبہ کر رہا ہے۔ پھر بائسیکل کو دیکھا، پھر مجھے دیکھا، پھر بائسیکل کو دیکھا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ فیصلہ نہیں کر سکتا آدمی کون سا ہے اور بائسیکل کون سی ہے۔ آخرکار بولا، کیا کریں گے آپ اس کو بیچ کر؟ ایسے سوالوں کا خدا جانے کیا جواب ہوتا ہے۔ میں نے کہا، کیا تم یہ پوچھنا چاہتے ہو کہ جو روپے مجھے وصول ہوں گے ان کا مصرف کیا ہوگا؟ کہنے لگا، وہ تو ٹھیک ہے، مگر کوئی اس کو لے کر کیا کرے گا؟ میں نے کہا، اس پر چڑھے گا اور کیا کرے گا؟ کہنے لگا، اچھا چڑھ گیا پھر؟ میں نے کہا، پھر کیا؟ پھر چلائے گا اور کیا؟ دکاندار بولا، اچھا خدا بخش، ذرا یہاں آنا، یہ بائسیکل بکنے آئی ہے۔ جن حضرت کا اس میں گرامی خدا بخش تھا انہوں نے بائسیکل کو دور ہی سے یوں دیکھا جیسے بو سونگھ رہے ہوں۔ اس کے بعد دونوں نے آپس میں مشورہ کیا۔ آخر میں وہ جن کا نام خدا بخش نہیں تھا میرے پاس آئے اور کہنے لگے، تو آپ سچ مچ بیچ رہے ہیں؟ میں نے کہا، تو اور کیا، محض آپ سے ہم کلام ہونے کا فخر حاصل کرنے کے لیے میں گھر سے یہ بہانہ گھڑ کر لایا تھا۔ کہنے لگا، تو کیا لیں گے آپ؟ میں نے کہا، تم ہی بتاؤ۔ کہنے لگا، سچ سچ بتاؤں؟ میں نے کہا، ہاں۔ کہنے لگا، سچ سچ بتاؤں؟ میں نے کہا، اب بتاؤ گے بھی یا یوں ہی ترساتے رہو گے؟ کہنے لگا، 3 روپے دوں گا اس کے۔ میرا خون کھول اٹھا اور میرے ہاتھ پاؤں اور ہونٹ غصے کے مارے کانپنے لگے۔ میں نے کہا، او صنعت و حرفت سے پیٹ پالنے والے نچلے طبقے کے انسان، مجھے اپنی توہین کی پرواہ نہیں، لیکن تو نے اپنی بیہودہ گفتاری سے اس بے زبان چیز کو جو صدمہ پہنچایا ہے اس کے لیے میں تجھے قیامت تک معاف نہیں کر سکتا۔ یہ کہہ کر میں بائسیکل پر سوار ہو گیا اور اندھا دھند پاؤں چلانے لگا۔ مشکل سے 20 قدم گیا ہوں گا کہ مجھے ایسا معلوم ہوا جیسے زمین یک لخت اچھل کر مجھ سے آ لگی، آسمان میرے سر پر سے ہٹ کر میری ٹانگوں کے بیچ میں سے گزر گیا، اور ادھر ادھر کی عمارتوں نے ایک دوسرے کے ساتھ اپنی اپنی جگہ بدل لی۔ حواس بجا ہوئے تو معلوم ہوا کہ میں زمین پر اس بے تکلفی سے بیٹھا ہوں گویا بڑی مدت سے مجھے اس بات کا شوق تھا جو آج پورا ہوا۔
ارد گرد کچھ لوگ جمع تھے جن میں سے اکثر ہنس رہے تھے۔ سامنے وہ دکان تھی جہاں ابھی ابھی میں نے اپنی ناکام گفت و شنید کا سلسلہ منقطع کیا تھا۔ میں نے اپنے گرد و پیش پر غور کیا تو معلوم ہوا کہ میری بائیسیکل کا اگلا پہیہ بالکل الگ ہو کر لڑکتا ہوا سڑک کے اس پار جا پہنچا ہے اور باقی بائیسیکل میرے پاس ہی پڑی ہے۔ میں نے فوراً اپنے آپ کو سنبھالا، جو پہیہ الگ ہو گیا تھا اس کو ایک ہاتھ میں اٹھایا، دوسرے ہاتھ میں باقی ماندہ بائیسیکل کو تھاما اور چل کھڑا ہوا۔ یہ محض ایک اضطراری حرکت تھی، ورنہ حاشا و کلّہ وہ بائیسیکل مجھے ہرگز اتنی عزیز نہ تھی کہ میں اس کو اس حالت میں ساتھ ساتھ لیے پھرتا۔ جب میں یہ سب کچھ اٹھا کر چل دیا تو میں نے اپنے آپ سے پوچھا کہ یہ تم کیا کر رہے ہو؟ کہاں جا رہے ہو؟ تمہارا ارادہ کیا ہے؟ یہ دو پہیے کاہے کو لے جا رہے ہو؟ سب سوالوں کا جواب یہی ملا کہ دیکھا جائے گا، فی الحال تم یہاں سے چل دو، سب لوگ تمہیں دیکھ رہے ہیں، سر اونچا رکھو اور چلتے جاؤ، جو ہنس رہے ہیں انہیں ہنسنے دو۔ اس قسم کے بیہودہ لوگ ہر قوم اور ہر ملک میں پائے جاتے ہیں۔ آخر ہوا کیا؟ محض ایک حادثہ، بس دائیں بائیں مت دیکھو، چلتے جاؤ۔ لوگوں کے ناشائستہ کلمات بھی سنائی دے رہے تھے۔ ایک آواز آئی، بس حضرت غصہ تھوک ڈالیے۔ ایک دوسرے صاحب بولے، بے حیا بائیسیکل، گھر پہنچ کر تجھے مزہ چکھاؤں گا۔ ایک والد اپنے لخت جگر کی انگلی پکڑے جا رہے تھے، میری طرف اشارہ کر کے کہنے لگے، دیکھو بیٹا، یہ سرکس کی بائیسیکل ہے، اس کے دونوں پہیے الگ الگ ہوتے ہیں۔ لیکن میں چلتا گیا، تھوڑی دیر کے بعد آبادی سے دور نکل گیا۔ اب میری رفتار میں ایک عزیمت پائی جاتی تھی۔ میرا دل جو کئی گھنٹوں سے ایک کشمکش میں پیچ و تاب کھا رہا تھا اب بہت ہلکا ہو گیا تھا۔ میں چلتا گیا، حتیٰ کہ دریا پر جا پہنچا۔ پل کے اوپر کھڑے ہو کر میں نے دونوں پہیوں کو ایک ایک کر کے اس بے پرواہی کے ساتھ دریا میں پھینک دیا جیسے کوئی لیٹر باکس میں خط ڈالتا ہے، اور واپس شہر کو روانہ ہو گیا۔ سب سے پہلے مرزا کے گھر گیا، دروازہ کھٹکھٹایا۔ مرزا بولے، اندر آ جاؤ۔ میں نے کہا، آپ ذرا باہر تشریف لائیے، میں آپ جیسے خدا رسیدہ بزرگ کے گھر میں وضو کیے بغیر کیسے داخل ہو سکتا ہوں؟ باہر تشریف لائے تو میں نے وہ اوزار ان کی خدمت میں پیش کیا جو انہوں نے بائیسیکل کے ساتھ مفت ہی مجھ کو عنایت فرمایا تھا، اور کہا، مرزا صاحب، آپ ہی اس اوزار سے شوق فرمایا کیجیے، میں اب اس سے بے نیاز ہو چکا ہوں۔ گھر پہنچ کر میں نے پھر علم کیمیا کی اس کتاب کا مطالعہ شروع کیا جو میں نے FA میں پڑھی تھی۔